لوگوں کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، مگر کس بات کو ذہن میں جگہ دینی ہے اور کس بات کو جگہ نہیں دینی ہے، یعنی کس بات کو اگنور کرنا ہے، یہ انسان کو خود طے کرنا چاہیے۔ بطور انسان پیدا ہونا ہمارا اپنا انتخاب نہیں بلکہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت کو زندہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حاسدی انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کسی دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ الٹی سیدھی چالیں چل کر دوسروں کو دیوار سے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نئی بنیادیں صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، ضرورت، حالات اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ خوشی کی تلاش آپ کو غموں کا ہم سفر بنا دیتی ہے، سو خوشی ڈھونڈنے سے نہیں منانے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یقین کریں وہ مرد عورت کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو ایک عورت کو برباد کر کے دوسری عورت کے پاس جانے میں دیر نہیں کرتا، جس کو نئی عورتوں کی لت لگ جاتی ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں چھوڑا تو جا سکتا ہے، مگر بانٹا کسی بھی قیمت پہ نہیں جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے کہ جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ایسا ہی جواب دینا بنتا ہے۔ میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے۔ جب بھی کوئی وفات پا جائے تو کہتے ہیں کہ موت تو برحق ہے، بیماری تو صرف بہانہ بن گئی مرنے کا، یا کوئی غم بہانہ بن گیا مرنے کا۔ اگر موت جیسی برحق چیز کو بہانہ درکار ہے تو کیا جینے کے لیے بھی کوئی بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا بس ایسے ہی جی لیا جاتا ہے بنا کسی بہانے کے؟ اور کیا زندگی بھی برحق ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو معاف کر دو جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، پیار، شفقت اور احساس ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ وہ عورت مرد کے دل میں ایسے گھر کرتی ہے جیسے کوئی بڑا درخت زمین میں، جو عورت مرد سے اچھا وقت گزارے۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ محبت اگر لا حاصل رہے تو عمر بھر کی بے سکونی مقدر بن جاتی ہے۔ جب آنسو اچانک سے گر پڑیں وہ کیفیت الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ سوالوں کی دنیا میں کھویا ہوا انسان جواب کی تلاش میں اکثر اپنی پوری عمر گزار دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علم کی کوئی حد ہی اب تک مقرر نہیں ہوئی۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر
نہ کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ رشتے بھی انہی پتوں کی طرح ہمیں خود سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جب یہ جدا ہو کر نیچے گر جائیں گے تو کس طرح کا ظلم ان پر ڈھایا جائے گا۔ کوئی پاؤں سے روند کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی اکٹھے کر کے آگ کی بھٹی میں جلا دے گا اور ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا۔ اپنی انا اور ناراضگی کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ پھر چاہ کر بھی ان پتوں پر سبز رنگ نہ دیکھ سکیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شدید ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا خواہ مخواہ ہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں۔ اگر سامنے والے پلٹ کر آپ کی خیر خیریت پوچھتے ہیں تو آپ ضروری تھے، اگر نہیں پوچھتے تو آپ بوجھ تھے۔ مذاق کرنا، دوسروں کو ہنسانا یہ حد میں رہے تو اچھا لگتا ہے، مگر جہاں یہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے، کسی کی نقل اتار کر اس کو دکھ دینے کا باعث بنے، وہاں تعلقات بگڑتے ہیں اور جھگڑا اور فساد کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مذاق کیا کریں، مذاق اڑایا نہ کریں۔ عورت کی 2 عادتوں سے مرد تڑپ کر عورت کے پاس آتا ہے جو کہ عورت کو خود بھی پتہ نہیں ہوتی۔ عورت کی خاموشی اور اس کی نظر اندازی۔ عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں، اور مرد ایسی عورت سے جلدی بیزار ہو جاتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہو۔ بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو، اپنا ہوا تو واپس لوٹ کر ضرور آئے گا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ اگر آپ کو وہی سچ لگتا ہے جو آپ کو دکھایا اور بتایا جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ سوچنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیت سے محروم انسان ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کیجیے۔ بے شک اس کا بیج کڑوا لگے گا لیکن پھل میٹھا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کا یہ فائدہ ہے کہ انسان بے قدرہ نہیں ہوتا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا جناب، یہ وقت ہے، سب چہرے یاد رکھتا ہے۔ انسان اپنے اندر کوئی برائی لے کر پیدا نہیں ہوتا، یہ خوبیاں اور برائیاں اس کے دل اور دماغ میں باہر سے داخل ہوتی ہیں۔ بعض اس کی پرورش کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ انگور کا رس نکالنے کے لیے اسے کچلا جاتا ہے، ہیرا سخت دباؤ میں جنم لیتا ہے، زیتون سے تیل نکالنے کے لیے اسے دبایا جاتا ہے، بیج سخت اندھیرے میں پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کچلے جا رہے ہوں، سخت دباؤ میں ہوں اور آپ کے ارد گرد سخت اندھیرا ہو تو یہ یقین رکھیں کہ آپ بڑی منزلوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اپنا سکون جب کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو اس بے سکونی سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں۔ آغاز تو سبھی اچھا کرتے ہیں، مسئلہ تو بس آخر تک نبھانے کا ہوتا ہے۔ عورت اگر عورت سے جلنا چھوڑ دے تو بھی ہمارا معاشرہ کافی حد تک سدھر سکتا ہے۔ عورت ایک بہترین دوست ہے اگر مرد اس میں محبوبہ ڈھونڈنا بند کر دے تو۔